23वां बाब। और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मज़बे बनवा दे, और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। बलक ने बलाम के कहने के मुताबिक किया, और बलक और बलाम ने हर मज़बा पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बलक से कहा, तू अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास खड़ा रह, और मैं जाता हूँ। मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया, और खुदा बलाम से मिला। उसने उससे कहा, मैंने 7 मज़बे तैयार किए हैं, और उन पर 1-1 बछड़ा और 1-1 मेंढा चढ़ाया है। तब खुदावंद ने एक बात बलाम के मुंह में डाली, और कहा कि बलक के पास लौट जा, और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट कर आया, और क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के सब उम्रा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बलक ने मुझे एराम से, यानी शाहे मोआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया कि आजा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर। आ, इसराइल को फटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं, और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी, और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है, और बनी इस्राएल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? काश मैं सादिकों की मौत मरूं, और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानिंद हो। तब बालिक ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? फिर बलक ने उससे कहा, अब मेरे साथ दूसरी जगह चल, जहां से तू उनको देख भी सकेगा। वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहां से मेरी खातिर उन पर लानत करना। सो वो उसे पिसगा की चोटी पर, जहां जोफेम का मैदान है, ले गया। वहीं उसने 7 मज़बे बनाए, और हर मज़बा पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। तब उसने बलक से कहा कि तू यहाँ अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास ठहरा रह, जबकि मैं उधर जाकर खुदावंद से मिलकर आऊं। और खुदावंद बलाम से मिला, और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बलक के पास लौट जा और यूं कहना। और जब वो उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के उम्रा समेत खड़ा है। तब बलक ने उससे पूछा, खुदावंद ने क्या कहा है? तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, उठ ए बलक और सुन। ए सफोर के बेटे, मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है। उसने बरकत दी है, और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो याकूब में बदी नहीं पाता, और ना इस्राएल में
کوئی خرابی دیکھتا ہے، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا، اور نہ اسرائیل کے خلاف فال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ دیکھ، یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے، اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اب نہیں لٹنے کی جب تک شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ تب بلک نے بلام سے کہا، نہ تو ان پر لعنت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے۔ بلام نے جواب دیا اور بلک سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ تب بلک نے بلام سے کہا، اچھا آ، میں تجھ کو ایک اور جگہ لے کر جاؤں، شاید خدا کو پسند آئے کہ تو میری خاطر وہاں سے ان پر لعنت کرے۔ تب بلک بلام کو فغور کی چوٹی پر، جہاں سے یشمون نظر آتا ہے، لے گیا، اور بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا، اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈے میرے لیے تیار کر رکھ۔ چنانچہ بلک نے جیسا بلام نے کہا ویسا ہی کیا، اور ہر مذبح پر 1 بیل اور 1 مینڈا چڑھایا۔ گنتی 24واں باب۔ جب بلام نے دیکھا کہ خداوند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے، تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا، بلکہ بیابان کی طرف اپنا منہ کر لیا۔ اور بلام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلہ کی ترتیب سے مقیم ہیں، اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی، اور اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا۔ بور کا بیٹا بلام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں، یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے، اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ اے یعقوب تیرے ڈیرے، اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوشنما ہیں، اور ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریا کے کنارے باغ، اور خداوند کے لگائے ہوئے عود کے درخت، اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت۔ اس کے چرسوں سے پانی بہے گا، اور سیراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا۔ اس کا بادشاہ اعجاز سے بڑھ کر ہوگا، اور اس کی سلطنت کو عروج حاصل ہوگا۔ خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، اس میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے، اور وہ قوموں کو جو اس کی دشمن ہیں چٹ کر جائے گا، اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا، اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا۔ وہ دبک کر بیٹھا ہے، وہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے۔ اب کون اسے چھیڑے؟ جو تجھے برکت دے وہ مبارک، اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ ملعون ہو۔ تب بلک کو بلام پر بڑا طیش آیا، اور وہ اپنے ہاتھ پیٹنے لگا۔ پھر اس نے بلام سے کہا، میں نے تجھے بلایا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، لیکن تو نے تینوں بار ان کو برکت ہی برکت دی، سو اب تو اپنے ملک کو بھاگ جا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں، پر خداوند نے تجھے ایسے اعزاز سے محروم رکھا۔ بلام نے بلک کو جواب دیا، کیا میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے
بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کہوں گا۔ اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں، سو تو آ، میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بور کا بیٹا بلام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالی کا عرفان رکھتا ہے، اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ میں اسے دیکھوں گا تو صحیح، پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا، اور مواب کے نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا، اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اور اس کے دشمن ادوم اور شیر دونوں اس کے قبضہ میں ہوں گے، اور اسرائیل دلاوری کرے گا، اور یعقوب ہی کی نسل سے وہ فرما روا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا۔ پھر اس نے عمالیق پر نظر کر کے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، قوموں میں پہلی قوم عمالیق کی تھی، پر اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اور کینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا، تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے، تو بھی قین خانہ خراب ہوگا، یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا۔ اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا، ہائے افسوس، جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا؟ پر کیتم کے ساحل سے جہاز آئیں گے، اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے، پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا، اور بلک نے بھی اپنی راہ لی۔ گنتی 25واں باب۔ اور اسرائیل شائتم میں رہتے تھے، اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے۔ تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے، تاکہ خداوند کا شدید قہر اسرائیل پر سے ٹل جائے۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو آدمی بال فغور کی پوجا کرنے لگے ہیں، ان کو قتل کر ڈالو۔ اور جب بنی اسرائیل کی جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر رو رہی تھی، تو ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا۔ جب فنہاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے یہ دیکھا تو اس نے جماعت میں سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچھی لی، اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمہ کے اندر گھسا، اور اس اسرائیلی مرد اور اس عورت دونوں کا پیٹ چھید دیا۔ تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی، اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فنہاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا، کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی۔
اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا، اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ اس اسرائیلی مرد کا نام جو اس مدیانی عورت کے ساتھ مارا گیا زمری تھا، جو سلو کا بیٹا اور شمون کے قبیلہ کے ایک آبائی خاندان کا سردار تھا، اور جو مدیانی عورت ماری گئی اس کا نام کسبی تھا، اور سور کی بیٹی تھی جو مدیان میں ایک آبائی خاندان کے لوگوں کا سردار تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا، کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں، جیسا فغور کے معاملہ میں ہوا اور کسبی کے معاملہ میں بھی ہوا، جو مدیان کے سردار کی بیٹی اور مدیانیوں کی بہن تھی، اور فغور ہی کے معاملہ میں وبا کے دن ماری گئی۔ 26واں باب۔ اور وبا کے بعد خداوند نے موسیٰ اور ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں 20 برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہیں، ان سبوں کو ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق گنو۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے مواب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں ان لوگوں سے کہا کہ 20 برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے خداوند نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا۔ روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا، اس کے بیٹے یہ ہیں، یعنی ہنوک جس سے ہنوکیوں کا خاندان چلا، اور فلو جس سے فلوئیوں کا خاندان چلا، اور ہسرون جس سے ہسرونیوں کا خاندان چلا، اور کرمی جس سے کرمیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی روبن کے خاندان ہیں، اور ان میں سے جو گنے گئے وہ 43,730 تھے۔ اور فلو کا بیٹا الیاب تھا، اور الیاب کے بیٹے نموئیل اور داتن اور ابریام تھے۔ یہ وہی داتن اور ابریام ہیں جو جماعت کے چنے ہوئے تھے۔ اور جب قرح کے فریق نے خداوند سے جھگڑا کیا تو یہ بھی اس فریق کے ساتھ مل کر موسیٰ اور ہارون سے جھگڑے۔ اور جب ان 250 آدمیوں کے آگ میں بھسم ہو جانے سے وہ فریق نابود ہو گیا، اسی موقع پر زمین نے منہ کھول کر قرح سمیت ان کو بھی نگل لیا تھا، اور وہ سب عبرت کا نشان ٹھہرے۔ لیکن قرح کے بیٹے نہیں مرے تھے، اور شمون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی نموئیل جس سے نموئیلیوں کا خاندان چلا، اور یمن جس سے یمینیوں کا خاندان چلا، اور یوکین جس سے یکینیوں کا خاندان چلا، اور زارخ جس سے زاریوں کا خاندان چلا، اور ساؤل جس سے ساؤلیوں کا خاندان چلا۔ سو بنی شمعون کے خاندان سے 22,200 آدمی گنے گئے۔ اور جد کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی صفون جس سے صفونیوں کا خاندان چلا، اور ہیجی جس سے ہیجیوں کا خاندان چلا، اور سونی جس سے سونیوں کا خاندان چلا، اور ازنی جس سے ازنیوں کا خاندان چلا، اور ایری
जिससे एरियों का खानदान चला, और उरुद, जिससे अरूदियों का खानदान चला, और अरेली, जिससे अरेलियों का खानदान चला। बनी जद के यही घराने हैं। जो इनमें से गिने गए वो 40,500 थे। यहूदा के बेटों में से एर और ओनान तो मुल्के कैनान ही में मर गए, और यहूदा के और बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सिल्ला, जिससे सेलानियों का खानदान चला, और फारस, जिससे फारसियों का खानदान चला, और जरहा, जिससे जारियों का खानदान चला। फारस के बेटे ये हैं, यानी हिस्रोन, जिससे हिस्रोनियों का खानदान चला, और हमूल, जिससे हमूलियों का खानदान चला। ये बनी यहूदा के घराने हैं। इनमें से 76,500 आदमी गिने गए। और इश्कार के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी तोला, जिससे तोलियों का खानदान चला, और फो, जिससे फोइयों का खानदान चला, यूसुब, जिससे यूसुबियों का खानदान चला, सिमरोन, जिससे सिमरोनियों का खानदान चला। ये बनी इश्कार के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 64,300 थे। और ज़बूलून के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सर्द, जिससे सर्दियों का खानदान चला, अलवोन, जिससे अलवोनियों का खानदान चला, यलीहल, जिससे यलहेलियों का खानदान चला। ये बनी ज़बूलून के घराने हैं। इनमें से 60,500 आदमी गिने गए। और यूसुफ के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी मनस्सी और इफ्राइम। और मनस्सी का बेटा मकीर था, जिससे मकीरियों का खानदान चला, और मकीर से जल्लाद पैदा हुआ, जिससे जल्लादियों का खानदान चला। और जल्लाद के बेटे ये हैं, यानी एजर, जिससे एजरियों का खानदान चला, और खल्क, जिससे खल्कियों का खानदान चला, और एसरियल, जिससे एसरीएलियों का खानदान चला, और सिकम, जिससे सिकमियों का खानदान चला, और समदिया, जिससे समदियों का खानदान चला, और इफर, जिससे हिफरियों का खानदान चला। और हिफर के बेटे सलहा फहाद के हां कोई बेटा नहीं, बल्कि बेटियां ही हुई। और सलहा फहाद की बेटियों के नाम ये हैं, मोहाला, और नोहाहा, और हुजाला, और मिलाका, और तेराजा। ये बनी मनस्सी के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 52,700 थे। और इफ्राइम के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सोतलहा, जिससे सोतलियों का खानदान चला, और बकर, जिससे बकरियों का खानदान चला, और तहन, जिससे तहनियों का खानदान चला। और सोतलहा का बेटा एरान था, जिससे एरानियों का खानदान चला। ये बनी इफ्राम के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 32,500 थे। यूसुफ के बेटों के खानदान ये ही हैं। और बिन्यामीन के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी बलहा, जिससे बलाइयों का खानदान चला, और अशबील, जिससे इशबीलियों का खानदान चला, और अख्रियाम, जिससे अख्रियामियों का खानदान चला, और सोफाम, जिससे सोफामियों का खानदान चला, और हुफाम, जिससे हुफामियों का खानदान चला। बलहा के 2 बेटे थे, एक इर्द, जिससे इरादियों का खानदान चला, दूसरा नुमान, जिससे नुमानियों का खानदान चला। ये बनी बिन्यामीन के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 45,600 थे। और दान का बेटा जिससे उसका खानदान चला सोहाम था,
उससे सोहामियों का खानदान चला। दानियों का खानदान यही था। सोहामियों के खानदान के जो आदमी गिने गए वो 64,400 थे। और आशर के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी यिम्ना जिससे यिमनियों का खानदान चला, और अस्सोवी जिससे अस्सोवियों का खानदान चला, और बेरिया जिससे बिरहाइयों का खानदान चला। बनी बिरेहा ये हैं, यानी हिबर जिससे हिब्रियों का खानदान चला, और मलकीएल जिससे मलकीएलियों का खानदान चला। और आशर की बेटी का नाम सारा था। ये बनी आशर के घराने हैं। जो इनमें से गिने गए वो 53,400 थे। और नफ्ताली के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी यसीएल जिससे यसीएलियों का खानदान चला, और जूनी जिससे जूनियों का खानदान चला, और यसर जिससे यसरियों का खानदान चला, और सलीम जिससे सलीमियों का खानदान चला। ये बनी नफ्ताली के घराने हैं। और जितने इनमें से गिने गए वो 45,400 थे। सो बनी इस्राएल में से जितने गिने गए वो सब मिलकर 6,01,730 थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, इन्हीं को इनके नामों के शुमार के मुआफिक वो जमीन मिरास के तौर पर बांट दी जाए। जिस कबीला में ज्यादा आदमी हो उसे ज्यादा हिस्सा मिले, और जिसमें कम हो उसे कम हिस्सा मिले। हर कबीला की मिरास उसके गिने हुए आदमियों के शुमार पर मौकूफ हो, लेकिन जमीन कुर्रा से तकसीम की जाए। वो अपने आबाई कबीलों के नामों के मुताबिक मिरास पाएं, और खास ज्यादा आदमियों का कबीला हो या थोड़ों का, कुर्रा से उनकी मिरास तकसीम की जाए। और जो लावियों में से अपने अपने खानदान के मुताबिक गिने गए वो ये हैं, यानी जेरसून से जेरसोनियों का घराना, केहात से केहातियों का घराना, मुरारी से मुरारियों का घराना। और ये भी लावियों के घराने हैं, यानी लिब्ना का घराना, हेब्रोन का घराना, महेली का घराना, और मूशी का घराना, और कुरहा का घराना। और केहात से उमराम पैदा हुआ, और उमराम की बीवी का नाम यूकबद था, जो लावी की बेटी थी, और मिस्र में लावी के हां पैदा हुई। इसी के हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम इमराम से पैदा हुए। और हारून के बेटे ये थे, निदब और इब्हू और अलीजर और इतमर। और निदब और इब्हू तो उसी वक्त मर गए जब उन्होंने खुदा के हजूर ऊपरी आग गुजरानी थी। सो उनमें से जितने 1 महीना और उससे ऊपर ऊपर के नरीना फर्जंद गिने गए वो 23,000 थे। ये बनी इस्राएल के साथ नहीं गिने गए, क्योंकि इनको बनी इस्राएल के साथ मिरास नहीं मिली। सो मूसा और एलीजर काहिन ने जिन बनी इस्राएल को मुआब के मैदानों में जो यरदन के किनारे किनारे यरहू के मुकाबिल हैं शुमार किया, वो यही हैं। पर जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून काहिन ने दश्ते सीना में गिना था, उनमें से एक शख्स भी इनमें ना था, क्योंकि खुदावन ने उनके हक में कह दिया था कि वो यकीनन बियाबान में मारे जाएंगे। चुनाचे उनमें से सिवा युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशु के एक भी बाकी नहीं बचा था। गिनती 27वां बाब।
تب یوسف کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے سلہا فہاد بن ہفر بن جلاد بن مکیر بن منسی کی بیٹیاں، جن کے نام موہالا اور نوحا اور ہیجالا اور میکا اور ترزا ہیں، پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور ایلزیز کاہن اور امیروں اور سب جماعت کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا، پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے قرح کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا تھا، بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے پائے؟ اس لیے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو۔ موسیٰ ان کے معاملہ کو خداوند کے حضور لے گیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، سلہا فہاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث کا حصہ دینا، یعنی ان کو ان کے باپ کی میراث ملے۔ اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دینا، اگر اس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو اس کی میراث دینا، اگر اس کے بھائی بھی نہ ہوں تو اس کی میراث اس کے باپ کے بھائیوں کو دینا، اگر اس کے باپ کا بھی کوئی بھائی نہ ہو تو جو شخص اس کے گھرانے میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو اسے اس کی میراث دینا، وہ اس کا وارث ہوگا۔ اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا واجبی فرض ہوگا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو ابراہیم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے دیکھ لے، اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی ہارون کی طرح جا ملے گا، کیونکہ دشت سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمہ پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے، تم نے میرے حکم سے سرکشی کی۔ یہ وہی مربع کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادس میں ہے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو، اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا رہبر ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو نون کے بیٹے یشو کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور اسے العزیز کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر، اور اپنے روب داب سے اسے بہرہ ور کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرمانبرداری کرے۔ وہ العزیز کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداوند کے حضور اوریم کا حکم دریافت کرے گا۔ اسی کے کہنے سے وہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لوگ نکلا کریں، اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور اس نے یشو کو لے کر اسے العزیز کاہن
اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے، اور جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسے وصیت کی